Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao questa جی تو آج ہم بات کریں گے ایک اہم عنوان پر جس کا نام ہے ڈائسینٹ. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ معذرت کرنا چاہوں گی، کافی وقت میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، لیکن پھر سے میں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے آج یہ ایک اہم عنوان ہے ڈائسینٹ. اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ موجودہ حالات میں بھی ہم نے کافی ڈائسینٹ دیکھے ہیں، اور ماضی میں بھی ان ڈائسینٹ کے ساتھ جو ہوا ہے، تاریخ میں جو نتائج بھگتنے پڑے ہیں، اس کا اثر کیا ہوا ہے ان دی اینڈ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو جی، ڈائسینٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اختلاف رائے رکھے، حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بنائے. اور حکومت وقت وہ پاورفل اینٹی ہے جس کے خلاف بات کرنا سمجھیں کہ آپ کی وجود کو تباہ کر سکتا ہے. کیونکہ حکومت چاہے، یعنی جو اقتدار پر بیٹھے کچھ لوگ ہیں، وہ چاہیں تو آپ کو غائب کر سکتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تاریخ میں بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں اور موجودہ وقت میں بھی. جو طاقتور اینٹیز ہوتی ہیں ان سے سوال کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری میجورٹی میں ایسے چند لوگ نکل آتے ہیں جو کہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو میں نام لینا چاہوں گی سقراط کا، سوکریٹس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ایتھینین سوسائٹی تھی اس میں جو اقتدار پر بیٹھے لوگ تھے، جب ان سے سوال کیا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو ان کا جینا حرام کر دیا اور ان کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور وہ اس طرح سے چلے گئے. بڑے ہی مشہور فلاسفر ہیں سقراط. ان کو نہ صرف ایتھینین والی سائڈ پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ یونان والی سائڈ، بلکہ ہمارے یہاں اور تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں ان میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے فلسفے سے کافی چیزیں نکلی، سیکھی ہم نے. ان کے بعد گیلیلیو کا نام میں لینا چاہوں گی، وہ جنہوں نے جو ریلیجیس ایک پرسپیکٹو تھا زمین کو لے کر، کائنات کو لے کر کہ یہ کیسے بنی ہے، اس کو جب چیلنج کیا، جب سوال کیا، جب غلط ثابت کرنا چاہا ایسٹرونومی کو، کیونکہ وہ ایسٹرونومی میں مہارت رکھتے تھے، تو ان کو نظر بند کر دیا گیا. ایک گفا کے اندر، کیف کے اندر ان کو بند کر دیا گیا. اور اس طرح کے جو مظالم ہیں وہ صرف ان کے اوپر، ہمارے پڑھے لکھے عالم فاضل اور فلسفیوں کے اوپر نہیں ہوئے بلکہ سیاسی لوگوں کے اوپر بھی ہوئے، جن میں نام لینا چاہوں گی سب کانٹیننٹ میں ابھی 23 مارچ کو بھگت سنگھ کی پھانسی والا دن سب یاد کر رہے تھے. 23 مارچ کو بھگت سنگھ کو ان کے ساتھیوں سمیت پھانسی دی گئی. 3 لوگ تھے، وہ ڈائسینٹ تھے، وہ برٹش رول کے خلاف تھے، وہ اپنے زمین کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سامراج کا قبضہ اور لوگوں کا استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے. باشعور نوجوان تھے، لیکن انجام ان کا یہ ہوا کہ پھانسی دی گئی اور وہ بھی چلے گئے. پھر ہم اگر اپنی سندھ کی بات کریں تو 23 مارچ کو ہی جنم ہوا تھا ہیمو کالانی کا، لیکن اس کے بعد بھی بہت ڈائسینٹ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر، جس میں نام لینا چاہوں گی شہید نذیر عباسی کا، جن کو ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا. اب ان سب ڈائسینٹس کی جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان کا نتیجہ آخر میں تو مرنا لکھا ہے، اور یہ صرف میں نے چند نام لیے ہیں، اس کے علاوہ تو بہت سارے نام ہیں ہمارے پاس. مظفر بھٹو، صوفی شاہ عنایت شہید، ان سب کا انجام بظاہر تو ہمیں موت نظر آ رہا ہے، لیکن موت نہیں ہے، جینا ہی ہے. وہ جو پیغام کی شمع جلا کر گئے وہ تو روشن ہے، اور اب ملینز لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ملینز لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کی سوچ، ان کے خیال اور ان کے جو پیغامات تھے وہ یاد رکھتے ہیں. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. انسان چلا جاتا ہے، انسان تو فانی ہے، اسے تو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن جو ان کے خیال، نظریات اور جو سوچ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور ویسے ہی ان تمام ہیروز کی وہ سوچ زندہ ہے. اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو اقتداری قوتوں نے
نہ صرف قتل کیا بلکہ تشدد کر کے قتل کیا. تو ڈائسنٹ بیسیکلی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو اختلاف رائے رکھتا ہو، جو اس وقت موجودہ حالتوں میں جس میں اکثریت بھی اگر ایک جگہ ہو تو وہ مائنورٹی میں بھی ایک اپنی الگ رائے رکھتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ رائے درست ہو، لیکن اس رائے کا احترام کرنا ہر کسی پر فرض ہونا چاہیے. کیونکہ رائے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس رائے کی بنا پر ان کو قتل کرنا، غائب کر دینا، یہ ہمارے جو کالونائزر کا ذہن ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو قابض ہوتے ہیں، جو قبضہ کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں پر جو قبضہ کر کے استحصال کرنا جانتے ہیں، وہی لوگ پھر ڈائسنٹ کو مارتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ان میں کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈائسنٹس کے اندر نہیں، ویسے جنرلی عوام کے اندر، جو حکومت کے بوٹ پالیشی ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، جو سول سرونٹ ہوتے ہیں. برٹش رول میں کافی ہندوستانی بھی تھے جو کہ بیوروکریٹس تھے اور جو حکومت کے ساتھ، جو انگریز حکومت ہے اس کے ساتھ چلتے تھے. ایسے ہی یہاں پر بھی کافی حکومتیں ایسی آئی ہیں جن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس کے اوپر جبر ہو رہا ہو. حال ہی میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی بات کریں تو بلوچستان سے سرفراز بگٹی شامل ہیں حکومت کے اندر، جبکہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مسنگ پرسن والا معاملہ بہت بڑا ہے. سندھ کے اندر سے مراد علی شاہ حکومت میں شامل ہیں، جبکہ سندھ کی عوام تو باغی ہو چکی ہے حکومت سے. اس کے باوجود یعنی ایسے چند لوگ بھی ہیں جو کہ یہ تو موجودہ حالتوں میں جو ہیں ان کا نام لیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے تاریخ میں ایسے لوگ ہیں ان کو تاریخ سے تو وہ غائب ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں حکومت میں اور کام کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی آج تو یاد ہیں، کل کو کون سرفراز بگٹی، کون مراد علی شاہ، کسی کو یاد نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے ڈائسنٹس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ان سب کے اندر موجودہ وقت میں بھی اگر کوئی اس حکومت سے اختلاف رکھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی بات ہے، کیونکہ اختلاف رکھنا اور اس پر قائم رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو ہمیں ان ڈائسنٹ کا احترام کرنا چاہیے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون ایسے لوگ ہیں جو کہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ یہ شعور رکھتے ہیں کہ ان کو تنقید کا حق ہے اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. کچھ ڈائسنٹ تو ہمارے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ٹالرنس آنی چاہیے، ہمیں اس تنقید کے اوپر لڑائی جھگڑا مارا ماری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کرنے دینی چاہیے. اگر ہمارے سامنے یہ ناانصافی ہو رہی ہو تو ہمیں فوری طور پر آواز اٹھانا چاہیے. ڈائسنٹ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا کوئی بھی جینڈر ہو، کوئی بھی ریس ہو، ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے بالا تر ہو کر ہر چیز سے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سوچتے ہیں اور یہ سوچنے کی صلاحیت ہی ہمیں انسان بناتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، بھلے ہی اختلاف رائے ہو، اور لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.